السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 10/7/2020۔ آج میں سیلف کوارنٹین میں آج میرے کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 7 دن ہو گئے۔ الحمدللہ صحت ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بخار بھی نہیں ہے، نزلہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوراک کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے، اور گھر میں ہوں اس لیے بچے خوراک کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ کھانا پینا بھی ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو کرونا کے بارے میں اپڈیٹ ہے آج کی، جو ہے پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,41,000 ہے، جو ریکور ہوئے ہیں 1,45,311 ہیں، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 4,933۔ تو ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,21,69,400، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 66,96,320، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 5,52,104۔ تو یہ تو ہے اپڈیٹ کرونا کے بارے میں۔ ابھی کرونا کے بارے میں جو پاکستان میں ایک بہت اچھی خوشخبری ہے، بہت اچھی نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 250 بستر پر مشتمل کورونا وبا کے بارے میں ایک اسپیشل اسپتال بنایا گیا ہے، جس میں تمام قسم کی مشینری موجود ہے، اور اسپتال بنایا گیا ہے اسلام آباد میں، اور ریکارڈ 40 دن میں بنایا گیا ہے، اور جو تمام جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اور کل جو ہے اس اسپتال کا افتتاح تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، اور چائنا کے جو مشیر ہیں، اپنا یہاں کے جو سفارتکار ہیں، سفارتی نمائندے ہیں، وہ بھی موجود تھے، اور باقی مہمان بھی موجود تھے۔ آرمی کے جو نیشنل پروگرام کے جو وہ ہیں انچارج ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ تو ہمارا جو نیشنل کرونا پروگرام ہے، جس میں ہم سارے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ بھی موجود تھے۔ اور اس طرح پاکستان نے کرونا کے معاملے میں نہ صرف فوری طور پر بہترین پالیسی اختیار کی ہے، بلکہ اس کو کنٹرول بھی کیا ہے۔ آپ دیکھیں 6 مہینے میں ہمارے جو اموات کی شرح ہے وہ 4,000 تک ہے، 5,000 بھی نہیں ہوئی ابھی، لیکن ہمارے ریکور کیسز کی تعداد جو ہے وہ 1,45,000 ہے، اور ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ 2,41,000 ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ریکور کیسز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، اور جو یہ بڑھتی جائے گی ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے، ہماری مارکیٹیں کھلیں گی، کاروبار کھلیں گے، اور فیکٹریاں چلیں گی، اور مزدور کو مزدوری ملے گی۔ یہ ہے اس چیز کا فائدہ۔ باقی اپوزیشن شور مچا رہی ہے، لیکن پچھلے دنوں ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کیا تھا، 120 نیب عدالتیں کھولی جائیں، اور 5 نیب عدالتیں جن میں ججز نہیں ہیں ان میں نئے جج لگائے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ 120 عدالتوں کا مطلب یہ ہے 5 عدالتیں اور بھی ہیں، 125 ایماندار آدمی ڈھونڈنے ہیں ان کو، اور وہ بھی وکیلوں میں یا ریٹائر ججوں میں ڈھونڈنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ کون کون سے 120 خوش قسمت ہوتے ہیں، 125 جن کو جج کا عہدہ دیا جائے گا اور اختیار لا بالا دی جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ 120 نیب کی عدالتیں کھولنے کے بجائے صرف 10 عدالتیں فوجی کھول لیں، فوجی عدالتیں کھول لیں، ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پچھلے دنوں 7 عدالتیں کھولی تھیں، فوجی عدالتیں صرف 7 کھولی تھیں، اور ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، امن ہو گیا تھا، سکون ہو گیا تھا۔ اگر 10 آپ فوجی عدالتیں کھول لیں تو یہ مسئلہ آپ 3 مہینے میں کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 2 مہینے میں حل ہو جائے گا۔
بجائے اتنی لمبی چوڑی جو فوج در موج ہے ججوں کی بھرتی کرنے کے، صرف 10 عدالتیں فوجی لگائیں، آرمی کے جو سینئر آفیسر ہیں ان کو جج بنائیں، اور اس میں ہمارا کوئی ریٹائر جج ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ فیصلہ 2 دن میں 2 مہینوں کے اندر اندر سارے کیسز سالو ہو جائیں گے۔ صرف فرق کیا ہے، جب خود اپنے دل میں چور ہو، جب آپ خود کام نہ کرنا چاہتے ہو تو پھر دوسری جو عدالتیں ہوتی ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ 120 جج چند دنوں میں انتظام کرنا یہ آسان ہے؟ نہیں آسان ہے۔ اس میں پھر جلد بازی میں ایسے جج بھی رکھے جائیں گے جو کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہوتے ہیں، جو وہ رکھنے تو وکیلوں سے ہیں، صاحب ذرا وکیل جو ہے کسی نہ کسی پارٹی کو تو بلانگ کرتے ہیں، اور ریٹائر جج جو ہیں وہ سارے باہر گئے بیٹھے ہیں، ملک میں نہیں۔ اور اس طرح جو ہمارا جسٹس کا سسٹم ہے، یہ آرڈر کی تعمیل نہیں ہو سکے گی۔ جب آرڈر کی تعمیل نہیں ہو سکے گی تو یہ بھی صاحب کی ٹانگ اوپر ہو جائے گی کہ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا، گورنمنٹ نے یہ انتظام نہیں کیا۔ بھئی آپ آرڈر بھی تو وہی جاری کریں نا کہ جس کا انتظام کیا جا سکے۔ کیا یہ ممکن ہے 120 جج چند دنوں میں لگانا؟ نہیں ممکن۔ اور کھولنا، پھر جب عدالتیں کھولیں گے صاحب ذرا عدالتوں کے لیے بلڈنگ چاہیے، جگہ چاہیے، اس کے ملازمین چاہیے، عدالتوں کا پورا سسٹم ہوتا ہے۔ آپ ایک سکول کھولتے ہیں یا ایک اسپتال کھولتے ہیں، اس کے لیے کتنا سٹاف چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، یہ آپ دیکھیں، کیونکہ یہ آن گراؤنڈ ممکن نہیں ہے۔ 120 عدالتیں اتنے دنوں میں کھولنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی عدلیہ نیب کے کیسز میں دخل اندازی بند کر دے تو یہ نیب جلد فیصلے کرے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ نیب آزاد ہے۔ نیب جس کو پکڑتا ہے ہائی کورٹ میں ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کس کو لٹکانا چاہتے ہیں، کس کو پکڑنا چاہتے ہیں، میری سمجھ سے غلط ہے۔ جو 15 کیسز ہیں جو ٹاپ پر ہیں وہ سارے کے سارے اپوزیشن کے خلاف ہیں۔ کیا اپوزیشن کو آپ جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ ضمانتیں مل جاتی۔ پھر اس کے بعد عزیر بلوچ کی JIT، اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہماری عدلیہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ہمارا قانون کچھ کر سکتا ہے، نہ ہمارے ادارے کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ شور میں جانے کا؟ کیونکہ جو عدالت بھی اس کیس کو لے گی، سو موٹو لے گی، عدالت کا جج کو مار دیا جائے گا، یا ان کے رشتہ داروں کو مار دیا جائے گا، یا ان کو فیملی کو اغوا کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ بدماش ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اور عدالتوں کو پریشرائز کریں گے، فیصلے اپنے آپ میں لے جائیں گے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہی ہوا کہ JIT جیسے آئی تھی ویسے گئی۔ یہ صرف شور ہے سیاسی، اس پر کچھ بھی نہیں ہونے والا، نہ اسمبلیوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ کورٹس میں۔ صرف کیا ہے، سیاسی بیان بازی ہے اور سیاسی بدنامی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے چینی اور آٹا کی JIT بنائی تھی، اس پر رپورٹ آئی، پبلک ہوئی، تو میں ہوئی، اس پر گورنمنٹ نے ایکشن لیا، عدالتوں نے روک دیا، کر لو۔ تو یہی چیز ہے، ہر چیز کے آگے آپ کی عدالت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ تھوڑا عدالتوں کو منع کریں کہ بھائی ان لوگوں کو ضمانتیں نہ دیں، یہ لوگ کرپٹ ہیں، ان لوگوں کے پاس کچھ الزامات ہیں۔ تو اگر وہ ضمانتیں نہیں دیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیب بھی صحیح چلے گی، اور یہ فوجی عدالتیں اگر بنا دیں 10، صرف 10 فوجی عدالتیں بنا دیں، 120 پر خرچہ کرنے کے بجائے خرچہ بھی نہیں آئے گا، اور آپ کو جگہ بھی نہیں دینی پڑے گی، کیونکہ فوج آرمی کے پاس آلریڈی کوارٹرز بھی ہیں اور ان کے پاس آفس بھی ہیں۔ تو خرچہ بچے گا، پیسہ بچے گا، اور ٹائم بھی بچے گا۔ آپ 3 مہینے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ 1200 کیسز جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے 2 مہینے میں حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ان کی سپیڈ بہت تیز ہے۔ ہمارے خفیہ ادارے ہیں، وہ تمام تحقیقات کر کے ان کو دے دیں گے، یہ لوگ۔ آپ کس کو تحقیقات کروائیں گے؟ نیب سے کروائیں گے، پولیس سے کروائیں گے، FIA سے کروائیں گے، کیس سے کروائیں گے؟ وہ تو ایک کیس کو 3 مہینے اٹکا دیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 3 مہینوں میں فیصلہ ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔
یہ آپ کا آرڈر جو ہے فضول ہے۔ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی طرح اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ اگر فرض کر لو 120 عدالتیں بن بھی جائیں، اس میں جج کہاں سے لیں گے؟ آپ جج لے آئے، جج وکلا میں سے ہی آئیں گے، اور وکلا جو ہیں کوئی نہ کوئی وکیل کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، تو وہ جانبدار ہو جائیں گے، پھر مسئلہ وہیں کا وہیں۔ 120 جج ایماندار ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور نیب کی جو سیٹیں خالی ہیں ان پر ابھی تک آدمی تعینات نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی اور تحریک انصاف کی بنتی نہیں ہے آپس میں، یعنی حکمران پارٹی اور اپوزیشن کی بنے گی تو یہ نیب کے جو عہدے خالی پڑے ہیں وہ ہوں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی سطح پر جو جنگ کے حالات چل رہے ہیں انڈیا، چائنا اور پاکستان کے درمیان، تو انڈیا اس بات پر خوش ہو رہا ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے، اور چائنا نے پیچھے جانے کا وعدہ کر لیا ہے، اور انڈیا بھی پیچھے جائے گا۔ انڈیا جو کوئی اپنی زمین سے جائے گا پیچھے، لیکن چائنا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے وہاں جائے گا، یعنی وہیں کا وہیں رہے گا۔ یہ انڈیا کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی پاکستان کا جو کشمیر کا محاذ ہے وہ گرم ہو گیا ہے، اس پر فائرنگ جاری ہے، اور پاکستانی جو فوج ہے وہ برابر مقابلہ کر رہی ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ کل جو اسپتال کا افتتاح ہوا بہت اچھا کام ہوا۔ دوسرا جو خبر آئی تھی کہ آرمی اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، وہ بھی زیرو ہو گئے۔ کل دیکھ لیا آپ نے، تینوں جو تقریبات ہوئیں ان میں وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک ساتھ تھے، اور اس میں آرمی کے لوگ بھی ایک ساتھ تھے، یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا۔ بہرحال اب اپوزیشن کا ایک ہی کام رہ گیا ہے، وہ ہے افواہ سازی، غلط خبریں، اور ان افواہ سازی کے ذریعے میڈیا کو خریدنا، اور میڈیا کو خرید کے غلط خبریں چلانا، اور پھر اسمبلی کے اندر، کیونکہ اسمبلی کے اندر نہیں ملتی، مراد سید کھڑا ہوتا ہے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ کل جو ایک اور واقعہ ہوا ہماری قومی اسمبلی میں کہ ہماری جو پارٹی کی ایم این اے ہے، انہوں نے ایک مائک جو ہے، جو اسمبلی میں مائک ہوتا ہے نا ٹیبل پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے مراد سعید کو مارا۔ وہ کہ وہ گوگلی گیند تھی، وہ لگی نہیں، وہ چوک گئی، تو لیکن مراد سعید نے اپنے شاٹس جاری رکھے، اپنی تقریر جاری رکھی، بجائے اس کے کہ ان کو پرتشدد واقعات ہوں اسمبلی میں۔ اسمبلی کا ایک قانون بنایا گیا، جو بھی اس قانون کی وائلیشن کرے اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ ان کو 3 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے اسمبلی کے فنڈ بند کیے جائیں اور اسمبلی سے آؤٹ کیے جائیں۔ جب تک آپ یہ سزائیں نہیں دیں گے اس وقت اسمبلی میں یہ مار کٹائی چلتی رہے گی۔ قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اسمبلی کے ممبران بدماش تو ویسے بھی ہیں، کیونکہ باہر کی روٹین دیکھ لیں، کہیں مزدوروں کو مارتے ہیں، کہیں غریبوں کو مارتے ہیں، کہیں یتیموں کو مارتے ہیں، کہیں بیوہ کو مارتے ہیں، کہیں عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظالم تو یہ ویسے بھی ہیں، اسمبلی میں بیٹھے لوگ ہیں لیکن یہ ظالم ہیں۔ تو ان پر ایک قانون لاگو ہو جائے گا تو سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ اسمبلی کا جو فنڈز یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے، وہ ان سے لے لی جائیں 3 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، یہ اپنے آپ سے ہو جائیں گے۔ ہمارے سراکی میں کہا جاتا ہے نا، نہ مار نہ کٹ، چپ کر گچی چکٹ، یعنی نہ مارو نہ جھڑکو، خاموشی سے اس کے جیب سے جو خرچہ دے رہے ہیں نا وہ لے لو، وہ اپنے آپ بیٹھ جائے گا، کیونکہ ان کا غبن، ان کی کرپشن حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ان کی کرپشن اور ان کی بدماشی اتنی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہماری عدلیہ، ہماری ایف آئی اے، ہماری پولیس مجبور ہے، ان کو پکڑ نہیں سکتی ہے، لیکن یہ بدماشیاں اتنی پاورفل ہو چکی ہے۔ کیونکہ جب ایان علی کا کیس دیکھ رہے ہیں، ایان علی کو جس نے پکڑا اس کو مار دیا، عدالت میں اس کا کیس بھی نہیں سنا، وہ یتیم بیچارہ بچہ بھی رو رہا ہے، اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، اس کا کیس آج تک اوپن نہیں ہوا۔
ایان علی کو 1 سال تک عدالت میں رکھا، 1 سال تک گرفتار کیے رکھا، کچھ بھی نہیں ہوا، کیس سنا تک نہیں۔ آتی تھی میک اپ کر کے عدالت کا چکر لگاتی تھی، پولیس والے ٹھڑک شرک جگواتے تھے اور چل جاتے تھے، بس اتنا تھا، اور وہ باہر بیٹھی۔ اسی طرح ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن پر عدالت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مجرموں کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں، مجرموں کو شیر پیش کیے جا رہے ہیں سونے کے، اور ملک غریب ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور یہ لوگ سونے کے تاج اور دیوالیہ سونے کے شیر پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ سونے کے تاج اور یہ جو شیر ہے یہ کہاں سے آئے؟ یہ تحقیقات کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ تحقیقات کس کی کرنی ہے؟ کیونکہ یہ مجرم اب بڑھ چکے ہیں۔ ان مجرموں کو لگام دینے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر فوجی عدالتوں کا قیام 120 نہ ڈالیں، صرف 10 ڈالیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ سارے نئے کیسز بھی حل ہو جائیں گے، مجرم بھی جیل میں ہوں گے، پیسہ بھی آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، باقی ہماری آرمی الحمدللہ بہت مضبوط ہے، بہت اچھے کام کر رہی ہے۔ تو کل ایک نئی ٹیکنالوجی کا، یہ ٹیکنالوجی کو کہ بہت پرانی ہے، لیکن امریکہ نے امریکہ کے خفیہ جو ادارے ہیں CIA، اس نے رپورٹ دی ہے کہ چائنا کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ہو گئی یہ ہتھیار امریکہ کے پاس بھی ہے، لیکن اتنا وسیع پیمانے پر نہیں۔ الیکٹرو میگنیٹ سسٹم، الیکٹرو میگنیٹ سسٹم یہ ہوتا ہے الیکٹرک ویو، یہ جو ہمارے سیموں کے پول ہوتے ہیں، ان پولوں میں ہمارے جو الیکٹرک ویو جو ہم موبائل کے لیے سگنل کے لیے یوز کرتے ہیں، اسی طرح کی ویوز چھوڑی جائیں گی جو جا کے جتنا بھی الیکٹرک سامان ہوگا ان بریکر کو ٹرپ کر دے گی، جام کر دے گی، اور یہ بڑے بڑے سٹی، بڑے بڑے ملک بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ انڈیا کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے جہاز جو ہی اڑیں گے گر جائیں گے، اس کے ویپن جو ہی سائڈ پہ آئیں گے کام نہیں کرے گا، اس کے جتنے بھی کمپیوٹر سسٹم ہے سارے جام کر دے گا۔ باقی امریکہ کے لیے اس نے یہ کیا کہ بڑے بڑے گریڈ اسٹیشن وہ بند کر دے گا ان ویوز کے ذریعے۔ تو پاکستان کے پاس بھی ہے لیکن چھوٹے پیمانے پر ہے۔ پچھلے دنوں 27 فروری کو جو جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، جو ابھینندن کا ہتھیار مار گرایا گیا تھا، اس کا سسٹم بھی جام کیا گیا تھا، سیم اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور جس سے اس کو معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، انڈیا میں ہوں یا پاکستان۔ تو وہ یہ سسٹم پاکستان کے پاس آلریڈی ہے لیکن چھوٹے پیمانے پر ہے۔ تو اگر یہ سسٹم چائنا پاکستان کو دے گا تو پاکستان میں بیٹھ کر ہی انڈیا کو سسٹم کو جام کرے گا اور کتنے سٹیز یا کتنے گریڈ اسٹیشن کو بند کر دے گا اور ٹرپ کر دے گا۔ یہ چیز جو ہے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، اور اس نئی ٹیکنالوجی کو ہمارے ہاں آنے میں دیر لگے گی، لیکن چائنا کے پاس، امریکہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، اور تمام جو مسلمان ہیں، تمام جو دنیا کے انسان ہیں جو کرونا وبا کے شکار ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور ہمارے پاکستان کے لیے بہترین خبریں لائے، اور اس جنگ سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور جنگیں جو ہے معیشت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر۔ ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور یہ کمزوری آپ نے 27 فروری کو دیکھ لی تھی۔ لہٰذا ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دلی طور پر چاہتے ہیں کہ امن ہو، کیونکہ آپ کی پبلک ہماری پبلک ہے، آپ کی عوام بھی مرے گی، ہماری عوام بھی مرے گی۔ معیشت ویسے بھی دونوں کی تباہ ہے، کرونا نے دونوں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اچھی جو مطلب ہے
امن کا مطلب وہ نکل آئے، اچھی پالیسی نکل آئے جس سے دونوں ملک جنگ سے بچ جائیں۔ یہ دونوں حکمرانوں کو، عمران خان کو اور مودی کو سوچنا چاہیے۔ چائنا تو بڑا ملک ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے 1 لاکھ آدمی مر جائیں پرواہ نہیں ہے اس کو، لیکن ہمیں پرواہ ہے۔ ہم چھوٹا کنٹری ہیں، ہماری اکنامی چھوٹی ہے، ہماری معیشت بھی چھوٹی ہے، وہ کہ انڈیا ایک بڑا کنٹری ہے لیکن اس کی معیشت بھی تباہ ہے، لہٰذا وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اجیت دوول، انڈیا کی آرمی اور انڈیا کے جو مخبر ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ہم پر وار کریں گے، حملہ کریں گے، ہمیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ ہم نے پہلے بھی دیا ہے، سرپرائز دیا ہے، تو دوبارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ عقل کے ناخن لو مودی صاحب، جنگ کی طرف مت جاؤ۔ جنگ کی طرف گئے نہ تم بچو گے نہ تمہارا ملک بچے گا، یہ صاف ہے، ٹھیک ہے۔ باقی میری ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس بھی دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ اس میں آپ کو جو نئی ویڈیو ہے وہ موصول ہوتی رہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔